بزرگی برترے اس رب غفور کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور ہم سب کی ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ کل ایک سوال آ گیا تھا، اس کو پہلے واضح کر دوں، اس کے بعد میں آیتوں کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا۔ سوال یہ تھا کہ بعض لوگ قنوت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بعض لوگ ہاتھ باندھ کر کے رہتے ہیں، ان دونوں میں صحیح کیا ہے؟ کل میں صرف دونوں جائز ہیں اتنا کہہ کر چلا گیا، وجہ یہ ہے کہ دلیل دیکھنا تھا مجھے۔ آج وضاحت میں یہ بات سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح ثبوت اس کا نہیں ہے، البتہ اثر موجود ہے۔ اثر کہتے ہیں صحابہ کے عمل، خلفائے راشدین کے عمل کو، صحابہ کرام کے عمل کو اثر کہتے ہیں، وہ موجود ہے۔ اب آپ کے لیے دونوں جائز ہیں، چاہے آپ ہاتھ اٹھائیں قنوت میں یا نہ اٹھائیں، ہاتھ باندھ کر، افضل ہاتھ باندھنا ہی ہے، ہاتھ باندھ کے رہیں۔ اور بعض لوگوں کو میں دیکھا آمین جو کہتے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، آمین یہ صحیح ہے، وعافنا فیمن عافیت یہ بھی صحیح، آمین، وتولنا فیمن تولیت یہاں آمین کہیں یہ بھی صحیح ہے، تین ہو گئے، وبارک لنا فیما اعطیت چار ہو گئے، وقنا شر ما قضیت یہ 5 آمین آپ کو کہنا ہے، صرف پورے پہ آمین نہیں کہنا ہے۔ آگے جو ہے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اس لیے کہ تقدیر کو تو لکھنے والا پروردگارہ اور تو ہی اس کو ٹھیک کرنے والا، مٹانے والا، اس سے سوا کسی اور کی مجال نہیں۔ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَضِلُّ مَن وَالَيْتَ، اگر تو جس کو گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت دے نہیں سکتا، وَلَا يَعِزُّ اور جس کو تو عزت دے دے، من عادیت اس کو کوئی ذلیل کر نہیں سکتا۔ اچھا حافظ صاحب شروع میں غالباً 2 دن وصلی اللہ علی النبی پڑھے، اس کے بعد وتعالیت تک رک گئے، یہ وصلی اللہ علی النبی ہے، اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ تبارک ربنا وتعالیت وصلی اللہ علی النبی، یہاں تک یہ ہو گیا قنوت میں ہاتھ اٹھانے نہیں اٹھانے کا مسئلہ۔ اب رہا وتر کیسے پڑھیں، اب تک تو ہم 3 پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر کو مغرب کی طرح نہ بناؤ۔ مغرب میں ہم کیا کرتے ہیں، 2 رکعت کے بعد قاعدہ اولا میں بیٹھ جاتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں 1 رکعت، اور پھر جو ہے مغرب بھی وتر ہے لیکن فرض ہے۔ مغرب کیا ہے؟ وتر ہے، فرض ہے، اور ایک ہی ہے، اس کے اندر فصل نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ طریقہ وہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، 2 پڑھو، سلام پھیر دو، 1 پڑھ لو، ہو گیا؟ 3 کو وتر ہم بنا رہے ہیں، ایک بھی وتر پڑھی جاتی ہے، صرف 1 رکعت۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ خوش ہو جائیں گے، چلو 2 رکعت بچ گئے ہمارے۔ کل انشاءاللہ حافظ صاحب 1 رکعت وتر پڑھائیں گے، صرف 1 رکعت، صرف 1 ہی رکعت، یہ بھی وتر ہے امت کو۔ جی ہاں میں پہلے کیا 1 دن پہلے بول رہا ہوں،
उम्मत को मालूम हो जाए कि कितने तरीके हैं। ये तरीका और है, आप 3 रकत के लिए खड़े हो जाए, 2 रकत होने के बाद बैठे नहीं, सीधा उठकर खड़े हो जाए और सूरह फातिहा पढ़ के, कुल पढ़ के, कुनूत पढ़ें, सजदा करें, रुकू करें। अच्छा, एक सवाल कल ये भी आया था कि बाज़ लोग रुकू करके उठकर खड़े होकर फिर कुनूत पढ़ते हैं और कुनूत पढ़ने के बाद वो हाथों को उठाए हुए ऐसे ही सजदे में चले जाते हैं। क्या ये सही है क्या नहीं? ये भी सही है, सहाबा से ये भी साबित है। इसको अक्सर शवाफे जो है केरला वाले लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा, कुछ साथियों ने मुझसे कहा कुनूत में लंबी दुआ कीजिए, ये बिदअत है। कुनूत उतना ही है जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया, उतना ही पढ़ना सुन्नत है। अलबत्ता कुनूत नाजिला, कुनूत नाजिला जब कोई बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई मुसीबत आन पड़े, उस वक्त जो कुनूत नाजिला पढ़ते हैं उसमें आपको इख्तियार है। मिसाल के तौर पर कोरोना का जमाना था, उसमें आप उसको भी शामिल कर लेते, ऐ अल्लाह मिन हाज़िहिल कोरोना नज्जिना, अल्लाहुम्मा नज्जिना मिन हाज़िहिल कोरोना, आप ये कह सकते। या अगर आप ये नाम यहूदियों का दिया हुआ है कहना पसंद नहीं करते, अल्लाहुम्मा नज्जिना मिन हाज़िहिल वबा, ऐ अल्लाह ये जो मुसीबत, ये जो वबा आई है, इससे हमें नजात दे। तो इस तरह से आप दुआ उसमें ऐड करके ले जा सकते हैं। और बाज़ लोगों को क्या होता है, ऐसी दुआ करो एक माहौल बन जाए, दुआ समझ में आए क्या ना आए, तुम्हें रोना देखो, तुम्हें रोने से देखो हमें भी रोते, ऐसी दुआ करें। तो ये जो है ना इबादत उसको कहते हैं जो नबी के तरीके पर हो। इबादत की असल क्या है मैं बता चुका हूं पहले, क्या है इबादत की असल क्या है? इबादत की असल है हराम। क्या है? उतनी ही इबादत हलाल है जितना बताया गया, बाकी सब हराम। मामलात इबादत से हट करके तिजारत, खाना पीना, लेन देन, दुनिया के सारे मामलात, इसकी असल क्या है? हलाल। मामलात की असल हलाल। उतना ही हराम है जितना रोका गया। सारे जानवर खाओ सिवाय खंजीर के, सिवाय चीर फाड़ कर खाने वाले जानवरों, तुम ना उसका नाम मालूम है न करोगे। सारे परिंदे खाओ, सब हलाल। पैर में पकड़कर खाने वाले, फाड़ कर खाने वाले, इसके अलावा सब खाओ। तो मामलात में जितना रोका गया उतना ही हराम है, बाकी सब हलाल। इबादत में नहीं बोलते, सब हराम। जितना बताया गया उतना ही हलाल, उतना ही जायज है। यह कानून हमेशा जहन में रखें। जी, अगर कोई आदमी ऐसी इबादत कर रहा है, बुरा क्या है, अल्लाह कुछ ना सजदा कर रही, सो फजर में टाइम भी है, ठंडा वक्त भी है, मूड भी है, 4 रकात फर्ज पड़ेंगे, अल्लाह कुछ ना सजदा कर रही है, तुम ना कर रही है, नहीं। जितना बताया गया उतना हलाल। बात समझ में आई? तो ये 2 कानून कुल्ली तौर पर हैं। इबादत में सब, बैरोनों को मैं यहां छू, इसके खिलाफ बात तुम ना मिल गई तो कान पकड़ को बाहर, हिम्मत से बोलो जी जी जी। इबादत में सब हराम है,
جتنا بتایا گیا اتنا ہی، اس کے علاوہ آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ اچھا، معاملات میں سب حلال، جتنا منع کیا گیا، کوئی بھی کاروبار کرو سود نہیں، سود سے روکا گیا۔ حرام چیزوں کا کاروبار نہیں، برے جانور کا گوشت کا بیپار نہیں کریں گے، گوا سے شراب لا کے نہیں بیچیں گے، سمجھ؟ تو یہ کیا ہے، جتنا روکا گیا اتنا ہی منع ہے، باقی سب جائز، سب جائز۔ تو یہ تھی کل کے سوال کے کچھ جوابات۔ تو اچھا، ایک اور مسئلہ سن لیجئے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے وتر پڑھے ہیں مولانا، قنوت ہی پڑھے نہیں، وہ کیا وتر ہو گئی کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، کیا ہے اس کا خیال؟ وتر پڑھا ہے، قنوت نہیں پڑھے، ہو گئی وتر کیا نہیں؟ الحمدللہ، وتر الگ چیز ہے بھائی، قنوت الگ چیز ہے۔ آپ قنوت پڑھے تب بھی وتر ہو جائے گی، نہیں پڑھیں گے تب بھی وتر ہو جائے گی۔ قنوت ایک دعا ہے، کر لو تو فبی ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا ہے، ہم اس کو غلط کہنے کے لیے ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں تو یہ افضل ہے، یہی صحابہ سے ثابت ہے، بہت صحابہ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی۔ ہمیں اتنا حکم ہے، ما انا علیہ واصحابی، میں جس راستے پر ہوں، میرے صحابہ جس راستے پر ہے، وہ آپ کے لیے نمونہ ہے، دونوں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کوئی ایک عمل کیجئے، آپ کا جواب مل گیا، الحمدللہ۔ تو قنوت رکوع سے پہلے پڑھے یا رکوع کے بعد میں، قنوت پڑھ کے رکوع میں جائیں تو بھی ٹھیک، رکوع کر کے اٹھ کر کھڑے ہو گئے پھر قنوت پڑھے اور قنوت ختم ہوتے ہی سیدھا سجدے میں چلے گئے، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک۔ یہ ساری چیزیں صحابہ سے ثابت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے نہ کوئی باب باندھا گیا ہے بخاری مسلم میں، نہ کوئی واضح حدیث، صحابہ سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی سے قنوت پڑھنے کا حکم ہے، قنوت آپ نے ہم کو تعلیم کرائی، سکھایا، ہم قنوت پڑھتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی، انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دن میں حافظ صاحب سے پیچھے چل رہا ہوں، وہ کیسے؟ پہلے دن میں قرآن کے تعلق سے گفتگو کیا تھا، وقت ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے بارے میں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں کہہ کر کے چلا، تو یہ ایک دن پیچھے ہو گیا میں۔ تو سورہ بقرہ میرے حساب میں ہے، ابھی حافظ صاحب کے حساب میں ختم ہو گیا، آل عمران چلا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی خصوصیات تو میں 2 دن سے بولا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی آیت قرآن کی سورہ بقرہ میں آیت تداین، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یہ بڑی لمبی آیت ہے، بڑی آیت قرآن کی۔ دوسری فضیلت یہ ہے سورہ بقرہ کی کہ اس میں آیت الکرسی آئی ہے۔ کیا آئی ہے؟ تیسری فضیلت سورہ بقرہ کی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تھے، اچانک ایک زوردار آواز آئی دھماکے کی، تو جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ جانتے ہیں یہ آواز کیسی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بتائے کہ یہ عرش کا دروازہ ہے جو آج پہلی مرتبہ کھلا ہے، یہ اس کی آواز ہے، اور اس میں سے جو فرشتہ آیا ہے وہ پہلی مرتبہ زمین پہ آیا ہے، اس سے پہلے نہیں، اور وہ فرشتہ یہ لے کے آیا ہے آیت، وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت، سورہ بقرہ کی آخری آیت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے خاص طور پر۔ تو یہ سورہ بقرہ کی فضیلتوں میں سے کئی فضیلتیں ہیں، جس میں سے یہ ایک۔
اور میں ایک اور بات بتایا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیں، احکام کے تعلق سے کیا بتایا تھا؟ قرآن کے احکام کے 70% جو ہے، 70% احکام آرڈرز سورہ بقرہ میں ہے، 30% 20 پر 9 پاروں میں، اتنے احکام ہے اس میں۔ یہ نالج ایک مسلمان کو قرآن والا ہونے کی نسبت سے اس کو معلوم ہونا چاہیے، اتنی تعلیم تو ہم کو ہونی چاہیے۔ آج تو وہ دور ہے دشمن قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن والے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، اتنا پڑھ رہے ہیں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں فلاں پارے کی فلاں نمبر آیت کو نکال دو، وہ ہمارے خلاف ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمارے ملک میں رہو اور ہمارے خلاف تمہاری کتاب میں رہے، یہاں نہیں بدل سکتے تو چلو، ہم نے تو آپ کا حصہ آپ کو دے دیا ہے۔ تو وہ غلطی جو بڑوں نے کی، حصہ لے کر کے سزا ہم کو مل رہی ہے، یہ نہیں ہونا تھا۔ خیر، اس سے ہٹ کر کے ہم قرآن کی بات کریں گے۔ یہ جو دعویٰ ہے آیت الکرسی میں، اس کی 11 دلیلیں اللہ نے دی۔ کتنی؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ عبادت کے لائق اس لیے ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرنا ہے، دوسروں کی نہیں کرنا۔ کیوں؟ حی، وہ زندہ ہے، باقی سب مردہ ہیں یا مرنے والے ہیں۔ باقی جتنوں کی تم عبادت کر رہے ہو یا تو وہ مرے ہوئے ہیں یا کل کو مر جائیں گے۔ اللہ نہ پہلے کبھی مرا تھا معاذ اللہ، نہ آج، نہ کبھی اسے موت آنی ہے، وہ حی ہے، ایک دلیل۔ دوسری دلیل قیوم ہے، اسے کوئی باقی نہیں رکھا، وہ خود اپنے آپ میں ازل سے وجود میں ہے۔ ایسا کوئی ہے تو بتاؤ، کوئی چیز اس نے نہ بنائی ہو اور تم نے بنائی ہو، یا تمہارے پاس ایسی چیز ہے جو اللہ نے تو نہیں بنایا لیکن ہے ہمارے پاس، بتاؤ دیکھیں۔ نہیں ہے۔ اللہ ہی زندہ ہونا ایک دلیل، ہمیشہ سے ابد میں رہنا ایک دلیل۔ قیوم دو ہو گئی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ باقی ساری مخلوق کو نیند آتی ہے۔ مچھلی سوتی کہ نہیں؟ مچھلی سوتی ہے، رات کو وہ نیچے جا کر کے خاموش بیٹھ جاتی ہے، وہ بھی آرام۔ تو ساری مخلوق سوتی ہے، لیکن اللہ کو نہ اونگ ہے نہ نیند۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری ملکیت جو آسمانوں میں ہے وہ اللہ کی ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ والارض، اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ ہی کی ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ اب اس کے بعد من، وہ کون ہے؟ یشفع عندہ، اللہ کے پاس شفاعت کرنے کے لیے آئے، سفارش کرنے کے لیے، گزارش کرنے کے لیے۔ کون ہے؟ وہ تو میرے پاس ہے۔ شفاعت کا مالک اللہ، الا باذن، وہ جسے اجازت دے، وہ محمد کو اجازت دے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شفاعت کریں گے۔ وہ کسی حافظ کو اجازت دے، تیرے ماں باپ کو بخشا لے، میں اجازت دیتا ہوں تیرے ماں باپ کے لیے سفارش کرے۔ وہ جس کو اجازت دے، یہ پورا کوٹا جو ہے شفاعت کا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ میری مرضی کے بغیر کوئی شفاعت کر نہیں سکتا، حتیٰ کہ ابراہیم
جسے میں نے اپنا خلیل کہا نہیں کر سکتے، محمد جسے میں نے اپنا رفیق کہا کوئی بھی نہیں کر سکتے۔ میں رب اپنے ربوبیت پر کلی طور پہ قادر ہوں، وہ کوئی بھی رہے ہے تو بندہ۔ اشہد ان محمدن عبدہ بعد میں ورسولہ، تو یہ بندہ ہونے کی حیثیت سے میری اجازت کے محتاج ہے، جب میں اجازت دوں تو وہ شفاعت کریں گے۔ ایک حدیث سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک موقع دیا کہ وہ جو مانگے گا اللہ اس کو دے دے گا، جو بھی مانگے، چھوٹی چیز مانگے، بڑی چیز مانگے، بربادی کی چیز مانگے، کچھ بھی مانگے۔ ایک مرتبہ نبی کے سامنے بھی یہ پیشکش کی گئی تھی، کب؟ الحمدللہ، یہ جماعت کی برکت ہے، اس لیے کہ یہاں قرآن اور حدیث کے سوا کچھ سننے نہیں ملتا۔ جی ہاں، طائف کے موقع پر خود فرشتے آ گئے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ان لوگوں نے آپ کو ستایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیجئے، آپ کے اشارے پر دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں گے، درمیان کی بستی نیست و نابود ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا، نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اب فرشتہ بھی اس انتظار میں ہے، اب یہ دعا کریں گے اور مجھے اپنے عمل پہ چلنا ہوگا اور کام کرنا ہوگا۔ لیکن اس رحمت للعالمین نے ہاتھ اٹھا کر کے جو دعا مانگی، وہ کیا کہا انہوں نے کہا اللہم اہدہم، اے اللہ ان کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، یہ نہیں جان رہے ہیں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بات کو یہ نہیں جان رہے ہیں، یہ صرف اس دشمنی میں کہ عبداللہ کا لڑکا ہے جو آج ہمارے بتوں کے خلاف کہہ رہا ہے، بس اتنی سی بات پر میرے سے خفا ہے، اے اللہ انہیں ہدایت دے۔ مجھے امید ہے کہ یہ نہ مانے میری بات، ان کی نسلیں جن ہاتھوں میں آج مجھے مارنے کے لیے پتھر دیے گئے، انشاءاللہ انہی ہاتھوں میں اسلام کا علم ہوگا۔ ہوا ایسے ہی ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت دی گئی تھی آپ نے یوز نہیں کیا اسے، اب بھی باقی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی دعا کو باقی رکھا ہوں، دوسروں نے استعمال کر لیا، نوح نے استعمال کیا، طوفان آ گیا، ہاں موسیٰ نے استعمال کیا، پروردگارہ سامنے ندی، پیچھے دشمن، اب میں تیرے رسول ہوں، کیا کیا میں نے جو مجھے سزا مل رہی ہے؟ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ تو اللہ نے کہا اتنی سی بات ہے، مار دے اپنا عصا نکل جا، اللہ نے بچا لیا۔ دعا within few سیکنڈ، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، ادھر سے دعا کی وہ قبول ہو گئی۔ دعا ہر پیغمبر نے اپنی اپنی یوز کر لی، لیکن میں اپنی دعا کو باقی رکھا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ مجھے دعا سکھائے گا قیامت کے دن، اور وہ دعا میں کروں گا جس کے عوض میں میری امت کو بخشا دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ دعا میں باقی رکھا ہوں، اور فرمایا شفاعتی یوم القیامتی لکبائر امتی الا التوحید، میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے میں شفاعت کروں گا، اس شرط پر کہ وہ توحید پر ہو، وہ موحد ہو، وہ مشرک نہ ہو، وہ مشرک نہ ہو۔ باقی گنہگار تھا، توبہ کیا، اس کے لیے میں اللہ سے شفاعت کروں گا، اس بات پر اے اللہ یہ مشرک نہیں ہے، تیری ذات کا قائل ہے، بندہ ہے، گناہ کیا ہے، اور تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا اور شفاعت کر دے گا۔ اتنا ہی نہیں، میری امت کے علاوہ ساری امتوں کو انشاءاللہ میں بخشاؤں۔ ہر پیغمبر کہے گا مجھ سے یہ بھول ہوئی ہے، میں ڈر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کہیں گے
میرے ہاتھ سے یہ خون ہو گیا ہے، یہ قبطی کو میں نے پنچ مارا تھا، وہ ختم ہو گیا، اب میں کیا منہ لے کے جاؤں اللہ کے پاس؟ میں نہیں آتا، تم جاؤ محمد کے پاس، وہ شفاعت کرے۔ سمجھ رہے؟ تو اس طرح سے تو ایک دعویٰ آیت الکرسی اللہ رب ہونے کا، دلیلیں کتنی؟ 11۔ آگے چلتے ہیں، ٹائم ہو گیا کہ ہے؟ اب تمہارے سے کیا تو بھی ہونا تو جی 25 ہو گئے، اللہ اکبر، ایک آیت بولا ہوں صرف۔ اچھا، والبعث بعد الموت، یہ ہمارے عقیدے میں، ایمان میں ہے نا؟ ہمارے ایمان میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ہے نا؟ تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک مثال دے دی۔ ایک شخص گزر رہا تھا پچھلی قوموں میں سے، اس نے کہا یہ بستی جو ویران پڑی ہے، پورے مکان الٹے پڑے ہوئے ہیں، اب اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ گاؤں نہیں ہے، گاؤں والے کیا رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ وہیں پر اسے موت دے دیا۔ اس کے پاس جو گدھا تھا، اس کا جو توشہ تھا، اور یہ تینوں وہیں پر، تینوں وہیں۔ اللہ نے اس سے پوچھا کم لبثتا، جب اس کو اٹھایا اللہ تو اس نے کہا لبثت یومن او بعض یوم، ایک دن سویا ہوں یا پھر دن کا کچھ حصہ سویا۔ بل لبثت 100 عام، تو یہ ایک دن کی بات کر رہا ہے، 100 سال سویا ہے۔ تو انظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی آٹا ہو گئے، اور اپنا توشہ کھول کے دیکھ، تازہ ہے، توشہ خراب اتریا بھی نہیں، چڑھنا تو بعد میں، اتریا اس نہیں انہیں، توشہ کھانے کا توشہ ہلیا نہیں، گدھا سڑ گیا، اور تو بول رہے ایک دن سویا تھا، پورے 100 سال سویا۔ وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ میں اس لیے ایسا کیا، تجھے ڈاؤٹ تھا نا کہ اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا۔ دیکھ، تجھے بھی سلایا، تیرے گدھے کو آٹا کر دیا، تیرے توشے کو باقی رکھا، تجھے بھی باقی رکھا، پھر جگہ دیا تجھے۔ وانظر الی العظام، اب ذرا دیکھ تماشا، اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کیسے اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے اور پھر وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ میں کر سکتا ہوں، اس پر ایمان لانا ہے، تیرے دل میں خدشہ آیا، میں نے تجھے کر کے بتا دیا۔ ایسے اور بھی واقعات ہیں قرآن میں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا ابراہیم یہ بات تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، تو میرا خلیل ہے، کیا تجھے میرے اوپر یقین نہیں؟ نہیں، یقین مجھے ہے، یہ جو اندر ہے نا یہ ذرا وسوسہ کرتا ہے۔ لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اسے سمجھانے کے لیے پوچھا، مجھے یقین ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم الگ، ہمارا دل الگ ہے نا۔ فیصلے کون کرتا ہے؟ اس کے فیصلے کے بعد ہمارے ہاتھ پیر چلنے لگتے ہیں۔ یہ کرنا ہے، یہاں سے سینکشن ہو گیا ہے، اب ہم اس کے لیبر ہیں، آرڈر ہو گیا، کام شروع ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے دل کو سمجھانے کے لیے پوچھا، تو خیر وہ بات لمبی ہو جائے گی، اور اللہ نے کہا ایک کام کرو، تم پالے ہوئے پرندوں کو لو، اسے ذبح کرو، اس کے ٹکڑے کرو، اور ان پرندوں کے پورے ٹکڑے ملاؤ اور پہاڑ پہ لے جا کر کے الگ الگ رکھو، اور پھر پکارو، دیکھو آتے کہ نہیں۔ کیا ایسے ہی اڑ کے آ گئے۔ کہا اللہ اکبر، تو کیا نہیں کر سکتا، میرا دل بھی مان گیا۔ خیر سورہ بقرہ کی پوری آیتیں ویسے کی ویسی ہیں، جو پوائنٹس میں لکھ کے لایا تھا، وقت ہو گیا ہے۔
اب اگر اس کو بولنے بیٹھوں تو وقت ختم ہو جائے گا، کیا کیا جائے؟ سروتے میں سپاری والا مسئلہ ہے، کیا کریں؟ بولنے کو دل کرتا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا جی، پھر سحری کے لیے اٹھنا ہے۔ آیت الکرسی ہو گئی، اور کچھ باقی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم، دیکھیے علم کی بات وہاں بتائی، ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ کسی کو نہیں ہے۔ میرے پیچھے کیا ہے مجھے معلوم ہے کیا؟ آپ کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے پاس ایسا علم ہے، میری بھی ربوبیت، مجھے بھی سجدہ کرنے کا جو ریزن ہے نا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ علم ہے۔ میرا علم محیط، کسی کو لا محدود ہے۔ میں جو علم دیا ہوں بندوں کو، پیغمبروں کو، جس کو بھی، وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اور میرے پاس جو علم ہے لا محدود۔ تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیوں کرے؟ اس میں 8ویں پوائنٹ کیا ہے؟ علم۔ یعلم، میں جانتا ہوں، ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علم، میرے علم کا کوئی احاطہ نہیں، میرا علم اتنا بڑا ہے۔ 9 نمبر، الا بما شاء، میں جس کو چاہوں ان کو دے دوں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، 10ویں نمبر پر، میری کرسی اتنی بڑی ہے، میری کرسی زمین و آسمان کو سمائے ہوئے ہے۔ اس کرسی کے دائرے میں زمین و آسمان ہے، اتنا بڑا میرا عرش ہے میری کرسی۔ ولا یؤودہ حفظہما، میں تھکتا نہیں ہوں، میں میری مخلوق کی دیکھ بھال میں، رزق دینے میں، ان کی دعاؤں کو سننے میں، ان کی پریشانیوں کو سننے میں، انہیں رزق دینے میں، اولاد دینے میں، ان کی ہر ضرورت کو پوری کرنے میں تھکتا نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، 11ویں نمبر پر کیا ہے؟ وہ علی العظیم، سب سے بلند ہے، اس سے بلند کچھ نہیں ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ اس سے بڑا کچھ نہیں۔ یہ ہیں 11 دلیلیں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے۔ کیوں کریں اس کو ہم سجدہ؟ اس لیے کریں کہ یہ 11 چیزیں جو اس کے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں۔ بس سننے، یہ آیت الکرسی کی کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت مل گیا، کسی تراویح میں کچھ وقت ملا تو اس کو بیان کریں گے، ورنہ تو اب دعا پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔